بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر۔ سب سے پہلے تو پاکستان، بھارت اور دیگر ممالک میں ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک، عید قربان مبارک۔ اور ایک گزارش یہ کہ وہ لوگ جو اس وقت قربانی کر رہے ہیں یا قربانی کریں گے، ان سے درخواست ہے کہ اپنے گرد و نواح میں، قرب و جواہ میں، عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، جان پہچان والوں میں ان سفید پوش لوگوں کا ضرور خیال رکھیے گا جب آپ قربانی کا گوشت تقسیم کر رہے ہوں، جو کہ واقعی سفید پوش ہیں، جو گوشت کھانا افورڈ نہیں کر سکتے، نہ کسی سے مانگ سکتے ہیں۔ لیکن غربا کے ساتھ ساتھ جس طرح قربانی میں 3 حصے ہوتے ہیں، ایک آپ کا، ایک آپ کے عزیز و اقارب کا اور ایک غربا کا، تو اگر آپ یہ تینوں حصے جو ہیں وہ بطریق شریعت، سنت ابراہیمی یا سنت محمدی اگر آپ اس کو تقسیم کریں گے تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کے اپنے گوشت میں بھی برکت ہوگی، اپنی آمدن میں بھی برکت ہوگی، آپ کے گھر اور کچن میں بھی برکت ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے فریز کرنا شروع کر دیا، گوشت ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، تو پھر قربانی کا جو اصل جو کانسیپٹ ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے۔ خیر، پاکستان میں مختلف تجزیہ کار، تجزیہ نگار، ہمارے جرنلسٹ بھائی، ہمارے اینکر دوست ایک طویل عرصے سے کوئی ایکسکلوسیو خبر آپ کو دے رہا ہے، کوئی بریکنگ نیوز دے رہا ہے، کوئی اپنے تجزیات اور تبصروں سے بھرپور خبریں آپ یا اپنے پروگرام یا ولاگ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، اور کوئی اپنی پیشن گوئیاں آپ کے سامنے لے کر آتا ہے، اور پھر میری طرح اگر کوئی بات کسی کی سچ ثابت ہو جائے تو پھر وہ آپ کو یاد دلاتا ہے کہ دیکھیں فلاں تاریخ میں نے یہ ویڈیو کی تھی، اس میں فلاں بات سچ ثابت ہوئی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان بلیک اینڈ وائٹ آپ کے سامنے آ جاتی ہیں، جیسے جس کو ہم کہتے ہیں 2 جمع 2، اب 4 ہی ہوں گے، 2 جمع 2 8 تو ہو نہیں سکتے۔ اسی طرح بہت سے لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ عمران خان پے در پے غلطیوں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بند گلی میں نہیں بلکہ بند کنویں میں انہوں نے اندھے کنویں میں پھینک دیا ہے، یا بند گلی میں اپنے آپ کو داخل کر دیا ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ اپنی کوتاہیوں، غلطیوں پر قوم سے معذرت مانگے، کہیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن عمران خان ایک غلطی کے اوپر دوسری غلطی کر رہے ہیں۔ اب بھی ان کا یہ ماننا ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات تھے وہ فوج کی جانب سے، ایجنسیوں کی جانب سے ان کی پارٹی یا ان کے خلاف سازش ہوئی۔ گزشتہ روز وہ جو مبینہ اجرتی قاتل پکڑا گیا، جس نے اقبالی بیان دے دیا ہے کہ اس کو ہائر کیا گیا تھا 2 وکلاء کو قتل کرنے کے لیے، لطیف کھوسہ اور اعتزاز احسن کو۔ اب آپ یہ بتائیں، اس طرح کے الزامات تو ماضی میں آپ کو پتہ ہے کون سی سیاسی جماعت کے کس رہنما پر لگتے رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کے رہنما الطاف حسین اور دیگر رہنماؤں کے، یعنی ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین اور دیگر رہنماؤں کے اوپر اس طرح کے الزامات لگتے رہے ہیں۔ اب آپ الطاف حسین کی بات ہوئی تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم لندن کی جو ویب سائٹ تھی جس کو پاکستان میں بین کیا گیا تھا، اب وہ بین ہٹا دیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ کہا جاتا ہے کہ اب کراچی میں الطاف حسین کی جانب سے عید کے موقع پر کچھ بینر آویزہ کیے گئے ہیں، عید مبارک کے، خاص طور پر گلستان جوہر کے علاقے میں، دیگر علاقوں میں بھی۔ تو اب عمران خان کے اوپر بھی یعنی پیورلی ایک جیسے کہتے ہیں نا مافیا سٹائل، گینگسٹر سٹائل ایک پارٹی کو، گینگ سٹائل پارٹی کو چلانے، وہ جو لوگ امریکہ میں پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے حامی، سپورٹر یا کلٹ فالورز ہیں، ان کو پتہ ہے کہ امریکہ کے تمام بڑی جو شہر ہیں وہاں پر گینگ جیسی خرافات ہیں، جس طرح لاس اینجلس والے جانتے ہیں، کرپس ہے، بلڈ ہے، پتہ نہیں اور کون کون سے گینگز ہیں، ہسپینک گینگز ہیں مختلف علاقوں میں، کسی جگہ کالوں کے، کسی جگہ گوروں کے، کسی جگہ کالوں کے آگے کالوں کے گینگ، جیسے کرپس اینڈ بلڈ اور یہ وہ۔ تو یہ اسی طرح پاکستان میں بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ ایک پارٹی کو ایک گینگ کے طور پر اب پالا جا رہا ہے، یا مافیا کے طور پر اس کی پرورش کی جا رہی ہے، کیونکہ
ماضی میں عمران خان تو یہی کہتے رہے ہیں کہ جناب یہ مافیا ہے وہ مافیا ہے، در حقیقت مافیا سٹائل میں وہ خود کام کر رہے تھے اور ایک فوج کے خلاف بغاوت کرنے میں وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ اب بہت سے لوگ یہ کہہ چکے ہیں، بلکہ عام فہم سی بات ہے کہ بغاوت جب آپ کی اس طرح کی کامیاب ہو جائے تو وہ انقلاب ہوتا ہے، جب ناکام ہو جائے تو اس کو بغاوت گردانا جاتا ہے، اور جب ناکام بغاوت یا ناکام باغیوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ تاریخ اگر آپ پڑھیں تو ہمارے سامنے ہے۔ 1857 کی جسے ہم جنگ آزادی کہتے ہیں، جس کو انگریز بغاوت یا میوٹنی کہتا ہے، اس کی رپورٹس آپ پڑھ لیں۔ اس آزادی کے بعد 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جن لوگوں نے انگریز کا ساتھ دیا، مسلمانوں کے نام دیے، یہ شاہ محمود قریشی کے آباء و اجداد، اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی مخبریاں کی، مسلمانوں کے غدار تھے، جو انگریز کے وفادار تھے، آج دن تک وہ مراد یافتہ طبقہ ہیں۔ یہ سب کو معلوم ہے، شاہ محمود قریشی کے دادا تھے یا پردادا تھے، ان کا نام بھی شاہ محمود تھا، اور انہوں نے مسلمانوں کی مخبریاں کی، مسلمانوں کو بیچا انگریزوں کے ہاتھ، انگریزوں نے ان کے سر قلم کیے، پھانسیاں لگائیں۔ آج آپ کو پتہ ہے یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی مراد یافتہ فیملی ہے، یا آپ یوں سمجھیے کہ ایک ایسی گدی ہے، اور یہ انگریزوں کے پٹھو رہے ہیں۔ اب جو آپ نے تھمب نیل پر پڑھا ہوگا کہ جناب 2-3 ایسی شخصیات ہیں جو اس وقت عمران خان کو بچانے کے لیے سرگرم ہیں۔ در حقیقت وہ عمران خان کو نہیں بچانا چاہتی، وہ اپنی ذات کو بچانا چاہتی ہیں، اور ان میں سب سے بڑی شخصیت آپ کے علم میں ہے کہ عمران خان کی وجہ سے وہ شخصیت بھی اس وقت زیر عتاب آ سکتی ہے، اور اٹ از اے ٹیسٹ کیس۔ ٹیسٹ کیس کیسے ہے کہ آج دن تک لوگ یہی سمجھتے تھے کہ شاید اس کاروباری شخصیت پر کوئی ہاتھ نہ ڈالے، کیونکہ اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ یعنی نہ تو آصف علی زرداری اس شخصیت پر ہاتھ ڈالنے کے حامی ہیں، نہ اندر سے میاں نواز شریف، نہ عمران خان، نہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ، لیکن اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر اس شخصیت نے اپنے آپ کو بچانا ہے، عمران خان کو بچانا ہے، تو اس کو کردار ادا کرنا پڑے گا، اس کو عمران خان کو راہ راست پر لانا پڑے گا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اندرون خانہ بہت سی ایسی گیمز کہہ لیں، جو کوششیں کہہ لیں چل رہی ہیں کہ جناب عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے معافی دے دی جائے، لیکن دوسری جانب عمران خان بضد ہیں کہ انہیں سیاسی شہید بنایا جائے۔ پارٹی کی قیادت وہ کسی کو دینے پر تیار نہیں ہے۔ اس بڑی شخصیت کا نام ہے ریاض ملک ریاض حسین، جناب بیریا ٹاؤن والے۔ اب ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ جو سارا معاملہ ہے نا، وہ 190 ملین پاؤنڈ والا برطانیہ سے، کہ اس میں یا تو وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے کہ جناب یہ میرا پیسہ آیا ہے، مجھے عمران خان یا ان کی حکومت نے کہا تھا جی اگر آپ یہ پیسہ لینا چاہتے ہیں تو مجھے اتنی زمین دے دیں، یہ پیسے دے دیں، تو میں نے کیا۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے لیے انہوں نے کچھ شرائط رکھی ہیں کہ جناب کم از کم اس کیس میں عمران خان کو سزا نہ سنائی جائے۔ دوسری جانب ہماری سیاسی حکومت کا یہ ماننا ہے کہ عمران خان کو اگر سزا عدالتوں سے دلوائی جا سکتی ہے تو وہ یہی کیس ہیں، فارن فنڈنگ کیس ہے، یہ 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے، یا وہ جو توشہ خانہ والے جو کیسز ہیں، ان کیسز میں ان کو سزا دلوائی جائے۔ اور جو ملٹری کورٹس ہیں، اگر موجودہ دور حکومت میں عمران خان کو ملٹری کورٹ سے سزا دی جاتی ہے تو وہ اس حکومت کے لیے ایک بدنامی کا باعث ایک فیصلہ ہوگا، لہٰذا حکومت چاہتی ہے کہ وہ اگلے نگراں حکومت میں ایسا سب کچھ کیا جائے۔ لیکن ملک ریاض جیسے کہتے ہیں، ریاض حسین یا ملک ریاض بیریا ٹاؤن والے، وہ اپنے طور پر کافی زیادہ سرگرم ہیں۔ دوسری بات، اس بات کے بھی واضح اشارے آنا شروع ہو چکے ہیں کہ جناب اب چیف جسٹس آف پاکستان اور عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کو لوگ تیار ہیں، اور وہ 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3 یا 4 شخصیات ہیں جو وعدہ معاف گواہ بن سکتی ہیں۔ ان میں سے ایک شخصیت کی گواہی تو یقیناً اگر شریعت کے حوالے سے دیکھیں تو وہ آدھی گواہی بنتی ہے، خاتون ہے تو، لیکن سپریم کورٹ میں یا جب آپ وعدہ معاف گواہ بن جائیں آپ کسی بھی عدالت میں، اور آپ کہہ دیں کہ جناب مجھے یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس طرح کریں تو اس طرح ہوگا، یعنی فوج کے اندر بغاوت کرنے کے لیے اس میں فلاں لوگ ملوث تھے، تاکہ بغاوت جو ہے وہ 9 مئی کو انقلاب نہیں آنا تھا، انقلاب آنا تھا عمران خان کی سپریم کورٹ کی جانب سے
رہائی کے حکم یا ضمانت کے بعد انقلاب آنا تھا، لیکن وہ انقلاب تو نہیں آ سکا۔ اب وہ انقلاب جو آنا تھا، وہ جو انقلابی اس وقت انقلاب کی ناکامی کے بعد جیلوں میں ہیں یا روپوش ہیں، وہ اس وقت بھرپور کوشش کر رہے ہیں اس ایک بڑی شخصیت کے ذریعے کہ ہم وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ ہمارے دیگر جو جرائم ہیں ان کو معاف کر دیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں، یعنی عید کے بعد، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ ظاہر ہے اگر اونٹ کی قربانی ہو تو اس کی اپنی کروٹ میٹر نہیں کرتی، کیونکہ پھر اس نے بالآخر قربان ہی ہونا ہوتا ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔